بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. ہینٹل ٹرانسفارمیشن کیسی لگی آپ کو؟ ٹھیک نہیں ٹھیک؟ میرا خیال ہے ٹھیک ہے، اور یہ کافی یوزفل ہے بیسکلی. جو ہم نے کام انشاءاللہ اس کے بعد جب آپ ایم ایس سی کے بعد اپلائیڈ میتھمیٹکس میں جاتے ہیں، ایم فل یا پی ایچ ڈی میں جاتے ہیں، تو یہ خاص پرٹیکولر پرابلم لیتے ہیں، تو ہینڈل ٹرانسفارمیشن دے آر وائڈلی یوزڈ بیسکلی آپ کے سلینڈریکل جیومیٹری کے لیے. اور آپ کی زیادہ تر جیومیٹری جو ہے پریکٹیکل پرابلم میں آپ کے پاس میکسیمم ٹائم آپ کے پاس سلینڈریکل ہی آتے ہیں، سلینڈریکل کوآرڈینیٹس میں ہی آپ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے ہینڈل ٹرانسفارمیشن کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور میں نے اس ڈیریویشن آپ کو سکھائی. بیسکلی یہ کہیں آسمان سے نہیں اتر آتی. آپ کی جو فوریر ٹرانسفارمیشن ان 2 ڈائمینشنز، ان 1 ڈائمینشن تو آپ نے ساری پڑھی بھی ہے، اور ان 2 ڈائمینشن میں جب ہم بات کرتے ہیں فوریر ٹرانسفارمیشن کی، تو وہاں پہ پھر آپ اس کو ڈیرائیو کرتے ہیں ہینڈل ٹرانسفارمیشن کو. ٹھیک ہے، اور ڈیریویشن میں نے لاسٹ لیکچر میں کی تھی، اور میں نے ایک ہیوی سائڈ اسٹیپ فنکشن کا ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے ایک فنکشن لیا تھا، ہیوی سائڈ اسٹیپ فنکشن، یونٹ اسٹیپ فنکشن. اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ہینڈل ٹرانسفارمیشن کی تھی. ٹھیک ہے نا جی. یہ تو ہمارا لاسٹ لیکچر کا تھوڑا سا ریویو تھا. میں تھوڑا سا بتا بھی دوں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں میرا خیال ہے یس وی آلسو ڈیڈ ون ایگزامپل ان with of a partial differential equation to solve with the help of the solution of partial differential equation with the help of Fourier transform. We also did one example in the last lecture. Also we started Hankel transform. اور آج کے اس لیکچر کا بیسکلی جو میرا آبجیکٹیو ہے، یہ میرا سیکنڈ جو آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے، سیکشن نظر آ رہا ہے، دا سولوشن آف پارشل ڈفرینشیل ایکویشن یوزنگ ہینڈل ٹرانسفارم. یہ مین آبجیکٹیو ہے میرا، اور میں کچھ 1-2 ایگزامپلز اور بھی کروں گا ہینڈل ٹرانسفارم کی، جو مجھے یا آپ کو ایک کانفیڈینس دیں گی کہ یار اٹ از ناٹ سو ڈیفیکلٹ، اٹ از ناٹ سو ڈیفیکلٹ. یعنی اگر کوئی بندہ انٹرسٹ لے کے اس کو کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ بھی کہا تھا کہ کائنڈلی آپ ہائبر جیومیٹرک سیریز کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ کے آئیں، آپ بیسلز فنکشنز کے بارے میں پڑھ کے آئیں، کیونکہ بیسلز فنکشن، اور آپ نے ہینڈ آؤٹس میں بھی دیکھا کہ آپ کو بیسلز فنکشنز کے بارے میں تھوڑا سا میں نے جو لکھ کے دیا ہے آپ کو، وہ دس از مور دین انف فار دس لیول جی. اور مزید ڈیٹیل میں آپ دیکھنا چاہو تو، اور یہ اچھی بات ہے اگر آپ دیکھنا چاہو تو. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی آپ ایک ایسے لیول پہ آ جاؤ کہ بک ریڈنگ کی عادت ڈالیں. بک ریڈنگ، نوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں ٹیچر کے، میں مانتا ہوں. میں نے بھی بڑی محنت کی ہے بنائے ہیں ان کو آپ کو دینے کے لیے. کہیں اور سے بھی آپ کو ملتے ہیں نوٹس، تو وہ اس ٹیچر نے بھی بڑی محنت کی ہوگی. لیکن نوٹس میں ایک ڈرا بیک ہوتا ہے کہ صرف ٹو دی پوائنٹ بات لکھی ہوتی ہے، ٹو دی پوائنٹ. جو ہم نے لیکچر میں ڈیلیور کر رہے ہیں، یہ جو کورس کنٹینٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ جو بات ہو رہی ہے، ہم نے اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب بک کی طرف جائیں گے تو بک میں اس کے کنٹینٹس تھوڑے سے وائڈ ہوتے ہیں، اور اس میں جو نیبرنگ سیکشنز ہوتے ہیں، نیبرنگ جو اس کے آرٹیکلز ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو جب آپ بک ریڈنگ کرو گے کسی بھی ٹاپک کے اوپر ان میتھمیٹکس کوئی بھی، تو آپ کو بہت نالج انشاءاللہ گین ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جو میں نے 3-4 بکس آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اسپیشلی جو منٹو کی بک ہے، اس میں اس نے ہینڈل ٹرانسفارم کے اوپر بھی بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں نے گوگل کا آپ کو کہا کہ آپ کوئی بھی گوگل کرو اور آپ کے پاس ہینڈل ٹرانسفارمیشن کے اوپر بڑا بے بہار نوٹس مل جائیں گے. کچھ میں بھی دے رہا ہوں، اور لیکن بیسلز فنکشنز کے اوپر آپ کو زیادہ ڈیٹیل چاہیے ہونی، تو آپ کسی بھی آرڈنری بک جو ایف ایس سی ناٹ ایف ایس سی سوری بی ایس سی کی بک کے اوپر آپ اس طرح ڈیٹیل دیکھ سکتے ہو جو بیسلز فنکشنز کیا ہوتے ہیں. اور اسپیشلی جب آپ آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشنز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو سم اسپیشل ٹائپ آف یہ سیریز سولوشن کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں، تب وہاں پہ بیسلز فنکشنز آپ کے پاس آتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسلز فنکشنز کی ڈیریویشن
آف کورس میں شامل نہیں ہیں، ان کی پراپرٹیز ایگزامز وغیرہ میں شامل نہیں ہوں گی، لیکن ان کی جو پراپرٹیز ہیں بیسکلی وہ ان دا سینس کہ کیونکہ وہ یوز ہو رہی ہیں تو ان کے اوپر آپ کو مطلب آپ کو اس کے اوپر نالج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو جو میرے نوٹس میں بھی آپ کو تھوڑی سی پراپرٹیز مل جائیں گی اس کے اوپر، لیکن اگر ڈیٹیل سے آپ دیکھنا چاہو تو ڈیفینیٹلی یو نیڈ سم بک، ٹھیک ہے. اور بٹس کے لیے میں نے پھر آپ کو مشورہ دوں گا کہ جو میں نے 3-4 بٹس آپ کو شروع میں بھی لکھوائی تھی، اس میں بہت اچھا مواد پڑا ہوا ہے. آپ کوئی اور بکس بھی آپ کو ملتی ہیں، اچھی بکس کو گوگل کرتے ہو کوئی اچھی بک آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس کو بھی ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے. وداؤٹ ریڈنگ دا بکس آئی تھنک اٹ از possible to get some marks in your exam, but without reading a book I don't think to get the knowledge of mathematics on someone notes. ٹھیک ہے. میرے نوٹس جو بھی ہوں گے جو آپ کو پاس ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ ٹو دی پوائنٹ بات کر رہے ہیں ہم، کہ جس پوائنٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں یا جو چیز ہم نے لیکچر میں پڑھی ہے ہم نے صرف اسی کو ایڈریس کر رہے ہیں نوٹس میں. تو آف کورس ہم اس کے جو دائیں بائیں چیزیں ریلیٹڈ آرٹیکلس ہیں یا جو وہ اس کے لیے میں کبھی ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ فلانی بک دیکھو، کبھی میں کوئی اور کام کر رہا ہوں تو یا اس کو میں شارٹ کٹ لکھ رہا ہوں، جسٹ اپنے مطلب کی بات نکال رہا ہوں اس کو دے رہا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو بک ریڈنگ سے ہی یہ ملیں گی، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم انشاءاللہ ہنٹر ٹرانسفارمیشن ڈرائیو ہو چکی ہے. میں 2-3 ایگزامپلس میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اور دین اسی ایک پراپرٹی ڈفرینسیشن پراپرٹی کو ہی میں ڈسکس کروں گا. اینڈ دین آف کورس میں کوئی ایک پارشل ڈفرینشیل ایکویشن اٹھاؤں گا اور اس کو سالو کروں گا. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارے کورس آف کنٹینٹس میں. ایک ہم نے درمیان میں نے جان بوجھ کے اس کو شفٹ کیا تھا RDSL پرابلم کو. دا ریزن از کہ اس میں دوبارہ تھوڑا سا کنسیپٹ سپریشن آف ویریبلس بھی آئے گا اور اس میں بیسلس فنکشنز جو ہیں وہاں پہ بھی میں انٹروڈیوس کراؤں گا. تو تھوڑے سے تو میں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو بیسلس فنکشنز کے بارے میں آئیڈیا دوں گا. تو لیکن دا ریزن از کہ ہینکل کو اور SL پرابلم کو میں ساتھ رکھنا چاہتا تھا کہ اس کی کوئی نہ کوئی چیزیں کامن ہیں، جیسے بیسلس فنکشنز کے اوپر بات ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا اس لیے میں نے اس کو وہاں سے آف کورس ان یور کورس آف کنٹینٹس وہ تھا سپریشن ویریبل سے بات ٹاپک، لیکن میں نے اس کو اٹھا کے اینڈ پہ رکھ دیا تھا. اور اب میں پہلے اپنے انٹرنل ٹرانسفارمیشن جو تھی میری لیپلاس اور یہ فوریر سائن کوسائن ٹرانسفارمیشن، not in detail Fourier sine and Fourier cosine but only Fourier transformation، یہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھی. آج ہم ہنٹر ٹرانسفارمیشن کو انشاءاللہ العزیز ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. تو آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھ آئے گی. سو اسٹوڈینٹس میں ایک ایگزامپل کے طور پہ میں ایک ایکسپونینشیل فنکشن لیتا ہوں کہ لیٹس سے مائی ایف آف آر از، اور ہینکل ٹرانسفارم میں جب بھی بات کروں گا آر تھیٹا میں بات کروں گا، پولر کوآرڈینیٹس میں بات کروں گا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کوئی فنکشن دے بھی دیا جاتا ہے لیٹس سے ریکٹینگولر کوآرڈینیٹس میں تو آپ اس کو پہلے پولر کوآرڈینیٹ میں شفٹ کرو گے، ٹھیک ہے. 1/r ایف آف آر given ہے 1/r e raised power minus ar for a is greater than 0. اس طرح میں نے لیٹس سے میں فرسٹ ایگزامپل کے طور کے اوپر اس فنکشن کی میں لیپلاس ہینکل ٹرانسفارمیشن آف فرسٹ زیروتھ آرڈر نکالنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہینکل ٹرانسفارمیشن ہے کیا؟ ہینکل ٹرانسفارمیشن ہے ایچ این آف ایف آف آر، این جو ہے وہ کوئی بھی پازیٹیو ہے یا زیرو بھی ہو سکتا ہے، از اکول ٹو 0 to infinity آر ایف آف آر ای ناٹ ای بلکہ اس کا جو کرنل ہے وہ بیسلس فنکشن میں جے ناٹ آف کے آر ڈی آر جی، ٹھیک ہے. یہ میرے پاس ہینکل ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. اب میرا ایف ایف آر جو ہے وہ ہے اور میں این کو 0 لینا چاہتا ہوں، زیروتھ آرڈر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. زیروتھ آرڈر ہینکل ٹرانسفارمیشن، تو این از اکول ٹو 0 کے لیے میرے پاس ایچ ناٹ آف ایف آف آر دس از اکول ٹو نتھنگ بٹ 0 to انفینٹی آر 1/r. آف کورس میں اس کی جب ویلیو سبسٹیچیوٹ کروں گا مائنس اے آر، یہ ایچ این تھا تو دس از جے ناٹ، اب جے ناٹ ہو گیا کے آر ڈی آر جی، ٹھیک ہے. فار این از اکول ٹو 0 کے لیے اور ایف آف آر کی ویلیو میں جب یہاں پہ سبسٹیچیوٹ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ آ جاتا ہے. سو ایچ ناٹ آف
1 over r e raised to power minus ar, this is equals to nothing but 0 to infinity e raised to power minus ar j naught of jr dr. इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं. अब देखें इसमें बेसल्स फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. अगर बेसल्स फंक्शन के साथ मेरा कोई पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे r मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर आपने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि मैं प्रॉपर्टीज यूज करके बेसल्स फंक्शन की इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ. ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में है तो इसको फिर मुझे डील करना पड़ेगा पूरा. तो इसको जब मैं इसको देखता हूँ कि बेसल्स फंक्शन बेसिकली किससे इक्वल होता है, जे के आर, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. सीरीज फॉर्म में जो मैं लिखता हूँ n over 2 minus 1 factorial j over 2 power 2n divided by n factorial square and r power 2n जी. ठीक है, ये मेरे पास बेसल्स फंक्शन आ गया. अब k की वैल्यू 1 हो तो ये 1/2 पावर 2n आ जाएगा जी. ठीक है, और r आपका वेरिएबल है, k यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे यूज हो रहा है. तो ये इक्वेशन 2 है जी. ठीक है, using 2 in equation 1, we have one over r e raised to power minus ar is equal to 0 to infinity. देखिए यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो e raised to power minus ar summation n varies from 0 to infinity minus 1 power n j over 2 power 2n over n factorial square r power 2n dr. और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये जो विदाउट r वाले टर्म्स है, मैं इसको इंटीग्रल के बाहर भी लेके जा सकता हूँ, उसे एज ए कांस्टेंट डील करूँगा. तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी. n varies from 0 to infinity minus 1 power n k by 2 power 2n divided by n factorial square, and this is nothing but 0 to infinity r 2n e raised to power minus ar dr जी. ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया और ये एक स्पेशल फंक्शन बन गया r पावर 2n e raised to power minus ar. तो अगर आप देखें, रिमेंबर करें, मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको वापस लेके जाता हूँ. जो मैं इसको मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा, मैं जस्ट आपको थोड़ा रिकॉल करूँगा. लेप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर मैं आपको कहूँ कि 0 टू इन्फिनिटी t पावर 2n e पावर माइनस st dt फाइंड आउट करो, तो आप मेरा हेला फाइंड आउट कर सकते हो. t पावर 2n इस फैक्टोरियल इसको जब आप सॉल्व करोगे, t पावर n के लिए तो मैंने ट्राई हुआ, और t पावर 2n के लिए आप खुद कर सकते हो. इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो t पावर 2n माइनस 1 में लेप्लास आ जाएगा. और फिर उस तरह से आप, ये काम हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में किया था जब मैंने t की पावर n ली थी. अब t की पावर क्या है, 2n. अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, जस्ट r इंस्टेड ऑफ t, माइनस साइन मेरे पास है, a को मैं ऐसे मान लूं तो ये मेरे पास एक लेप्लास इंटीग्रल बन जाए. ये जो चीज मेरे पास बनी, ये एक लेप्लास का एक फार्मूला बन गया. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, द इंटीग्रल अंडर द सम. देखिए ये अंडर द सम का मतलब क्या है, ये इंटीग्रल इस सम के साथ रिलेटेड है क्योंकि इसमें n इन्वॉल्व हो रहा है. फॉर n इज इक्वल टू 0 के लिए r स्क्वायर है, फॉर n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 0 के लिए r पावर 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा. और n इज इक्वल टू 1 के लिए ये इंटीग्रल मेरे पास r स्क्वायर आ जाएगा, 2 के लिए इस तरीके से. तो ये इंटीग्रल जो है ये अंडर द सम है. सो द इंटीग्रल अंडर द सम is recognized as a Laplace transform r power 2n such that therefore r I can write so Henkel transform, therefore
میں اس جو پلاسین ہے وہ میں ڈائریکٹ لکھوں گا. ابھی میں اس کو سالو کرنے نہیں جا رہا. آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ڈو دس. اس لیے میں نے ایسی ایگزامپل اٹھائی جس میں میرے پاس اس کا میں آپ کو بتا سکوں یہ اسٹیٹفل ہے. ٹھیک ہے, یہ ایگزامپلس کرنے کا بنیادی مقصد آپ کو ہینٹل ٹرانسفارمیشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا ہے کہ ہینٹل ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے اور کیسے ایک ایلیمنٹری فنکشنز کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 1/r e raised power minus ar, this is equal to nothing but summation n varies from 0 to infinity minus 1 power n k by 2 power 2n divided by n factorial square, and this is nothing but یہ جو انٹیگرل ہے یہ اس کا جو آنسر ہے یہ آپ کیلکولیٹ کرو گے. اٹس یور جاب ٹو ڈو دس, اٹس یور اسائنمنٹ اور اٹس یور ہوم ورک, اینڈ دا آنسر از 1/a power 2n فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی اے جی. تو یہ میرے پاس اس کا آ گیا آنسر. اس کو میں کویشچن نمبر 3 کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب ایک سمبل ہے پوچھامر سمبل. اب میں بیسکلی اپنے اس فیکٹوریل ٹرم کو لکھنا چاہوں گا پوچھامر سمبل میں. سو اب پوچھامر سمبل کیا ہوتا ہے؟ جیسے کوئی سمبل ہوتا ہے جیسے اس کو ہم ایک خاص انداز سے لکھ لیتے ہیں اپنے فیکٹوریل ٹرم کو. ٹھیک ہے, بائی writing the factorial in Pachamar symbol bn as Pachamar symbol یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو لیٹس سے اگر آپ کے پاس So, writing a factorial in Pachamar symbol bn as bn is یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے آپ کا b into b plus 1 into b plus 2 up to so on into b plus n minus 1. یعنی اس n سے 8 لیس کے لیے, یعنی اگر آپ کا فار ایگزامپل b3 ہے تو پجامر سمبل میں آپ لکھو گے b into b plus 1 into b plus 2. ٹھیک ہے, اور یہ فیکٹوریل کا الٹ ہوتا ہے. فیکٹوریل کیا ہوتا ہے؟ لیٹ سے 3 فیکٹوریل کیا ہوگا؟ 3 کے بعد ایک کم ہوتا جا رہا ہے, ایک کم ہوتا جا رہا ہے. اس میں 8 آپ کے ساتھ انکریز ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک انٹیجر انکریز ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, n فیکٹوریل جو ہوتا ہے n into n minus 1 into n minus 2 up to so on 3 to 1 کے لیے ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے, تو یہ پچھامر سمبل یہ چیز ہوتی ہے. تو اب میں بیسکلی اپنے اس فیکٹوریل کو پچھامر سمبل میں لکھوں گا کچھ اس طرح سے کہ 2n فیکٹوریل دس از اکولز ٹو, اور پچھامر سمبل میں کیوں لکھوں گا؟ اب دیکھیں گے کہ میں نے اگر آپ نے ہائپر جیومیٹرک سیریز کے بارے میں تھوڑا سا بھی پڑھا ہے, ڈراجی تھوڑا سا بھی دیکھا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیوں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, 2n فیکٹوریل آف کورس میں اس کو سالو کرنا چاہتا ہوں, اس کا ہینٹل ٹرانسفارمیشن دیکھنا چاہتا ہوں. آل دو ان پرنسپل دس از یور آنسر, یہ صحیح ہے, لیکن اس کو سمپلیفائی بھی تو کرنا ہے کسی ایک ناؤن فنکشن میں. یہ تو سیریز آنسر آ جائے نا, سیریز سولوشن آ جائے نا آپ کے پاس, تو مجھے تو سیریز سولوشن نہیں چاہیے, تو پھر میں اس کا جو ایگزیکٹ آنسر ہے وہ دیکھنا چاہوں گا. تو 2n فیکٹوریل از اکول ٹو پجامر سمبل میں یہ بن جائے گا 2 power 2n 1/2 into n, یہ پچھامر سمبل آ جائے اور یہ n فیکٹوریل آ جائے. اگر آپ اس کو اوپن کرو گے تو یو ول گیٹ, اس کو اگر آپ اس شیپ میں اوپن کرو گے, جیسے یور بلکہ میں ہوم ورک بھی دیتا ہوں اس کو پروو کرنے کا, یہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک انڈکشن سے بھی پروو ہو جاتا ہے. اگر آپ n کی ویلیو 1 لو تو یہ 2 فیکٹوریل از اکول ٹو 2 into 2 into 1 1/2 n کی 1 آ گیا, اور n کی ویلیو 1 کا فیکٹوریل 2 power 2 پجامر سمبل bn, تو فرسٹ ٹرم وہ ایز اٹ از آ جائے گی. تو n کی ویلیو 1 جب ہوگی تو وہ فرسٹ ٹرم آ جائے گی 1/2. تو یہ دیکھیں آپ, یہ
2 स्टेयर डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 2, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गया जी। ठीक है, मैं अगर इसको थोड़ा सा मजीद आपको मैं बता दूं कि ये जो इक्वेशन लिखी है, हालांकि मैंने होमवर्क दी है, प्रूव करना इन जनरल आपके टर्म में इंडक्शन के थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं इसको। मैं इसको लेट्स से n की वैल्यू में 3 ले ले, तो मैं ज्यादा लंबा नाम नहीं रखता, तो 2n 2 into 3 फैक्टोरियल एक साइड आ गई और इस साइड में 2 power 2 3 into 1/2 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो मेरी इस साइड पे आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल आ गया, और 6 फैक्टोरियल किससे इक्वल होता है, ये तो मैंने काफी लंबा ले लिया, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 6 ये 720 होता है जी, 720। ठीक है, तो 720 ये आंसर इस तरफ कितना होना चाहिए, तो 2 power 6 इंटू पछामर सिंबल 1/2 फर्स्ट टर्म, देन इट ऐड होगा 1/2 प्लस 1, फिर 1/2 प्लस 2, बस इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है जी। तो आप ये देखें ये 2 power 6 कितनी बनती है, मैं यहाँ पे इसको कर लूँ 2 2 3 4 5 6, तो 4 8 16 32 एंड 64 जी, ऐसा ही है जी, 64 जी। ठीक है, और इस तरफ आंसर आपका 720 है, और ये आपके पास आ गया 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2 इंटू 6 जी। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ये 3 आ गया मेरे पास, और ये 4 यहाँ पे 16 इंटू 3 इंटू 5 आएगा जी। तो 15 क्रॉस 16 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है आंसर, सो आई जस्ट लेफ्ट दिस 3 हियर, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस 3 इंटू 3 9 45 45 मल्टीप्लाई बाय 16, सो इट गिव्स यू 720 राउंड 80, एंड ये 64 आ गया 0 720, दिस इज 720। तो ये इंतहाई बेसिक चीज मैंने आपको इसलिए बताई कि ये पछावर सिंबल कहीं आसमान से नहीं उतरे, ये जस्ट एक सिंबल्स होते हैं जो आप अगर आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हो तो इतना इसमें इशू नहीं है, ये एक बेसिक चीज है। आप इसको अपने फैक्टोरियल को आप इस सिंबल में, ये फार्मूला जनरेट हुआ है और इसका प्रूफ मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। बेसिकली प्रूफ तो ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है, लेकिन इंडक्शन के थ्रू आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, और इंडक्शन के थ्रू कैसे करना है, इट्स योर जॉब। FSC की किताब खोलें, ठीक है ना, FSC की आप किताब खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा कौन सा बाइनोमियल के चैप्टर में होगा वो चीज़ जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, इंतहाई बेसिक चीज़ है। अब ये इसमें लिख लिया तो n फैक्टोरियल को इधर ले आए तो 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 2 power 2n इंटू 1/2 n जी, बेस n है जी। ठीक है, अब यहां से देखें ये n फैक्टोरियल स्क्वायर था। अब काउंट टू दी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था मेरा ये 8n फैक्टोरियल और ये 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल को मैं इस शेप में लिख लूं तो जो मेरा इक्वेशन 3 बन जाती है। सो यूजिंग, इसको मैं 4 कह देता हूं, यूजिंग 4 इन इक्वेशन 3 वी ऑब्टेन, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं जी। हम यहाँ से क्या ऑब्टेन करते हैं, हम लिखते हैं राइट हैंड साइड थी 1/r e raised power माइनस AR, तो यहाँ से रिड्यूस होके ये चीज़ बन जाएगी। मैं 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल के स्पेस पे मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आई एम लेफ्ट ओनली विद दिस थिंग, समीशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity -1 power n 1/2 बेस n डॉट k over a पावर 2n जी। ठीक है, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल जी। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, और आप ये देखें कि यहाँ से फिर मुझे 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल जब मैंने जब ये 2 डाला तो ये 2 इसके साथ भी मिलके 2/a जो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया पछावर सिंबल में n फैक्टोरियल पावर 2n जी।
اینڈ دین یہ ایک اسپیشل اس یہ نوٹیشن ہے, اس نوٹیشن کو اگر میں اس طرح لکھوں, اف یو الاؤ می f10 1/2 dash minus k square over a square. It's very important. What is this? Hypergeometric series آپ نے پڑھی تھی, where f01 indicates a generalized hypergeometric function. جی ہائپرجیومیٹرک فنکشن یہ اس اسٹیٹ کو لاتے ہیں جی, ٹھیک ہے, 1/2 مائنس k square over a square. جی اب ہائپرجیومیٹرک فنکشن اب میں نے بتا دیا آپ کو, تو اب یہ بھی بتانا چاہیے یہ ہوتا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو f10 اگر میرے پاس ایک سمپل فنکشن ہو a to h, تو یہ میرے پاس اس ٹرانسفر ہوتا ہے 1 - h پاور -a. جی ٹھیک ہے, یہ سلیش اسپیشل یوز کرتا ہوں اپنے اس فنکشن کے لیے, اور اس کا مطلب ہے پیرامیٹر ویریبل میرے پاس h ہے. جی اب یہاں پہ ویریبل میرے پاس -k square over a square ہے, اور 1/2 ایز اے a یوز ہو رہا ہے. تو اب آپ خود سمجھدار ہو کہ آپ نے ویلیوز یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کرنی ہے. تو f10 1/2 -k square over a square 1 minus into minus پلس ہو جائے گا k square over a square into 1/2 جی -1/2 جی. تو اس کا آنسر آ گیا a square plus k square divided by a square power -1/2, اینڈ اس ٹوٹل میں اس طرح لکھ لوں a square over a square plus k square power 1/2 لکھ لوں. تو اس میں لکھ سکتا ہوں a over a square plus k square. اس کی ویلیو 5 میں سبسٹیٹیوٹ کر دیں تو ہینٹل ٹرانسفارم آف 1 over r e raised power -ar, this is equals to 1 over a multiplied by a over a square plus k square, and this is equals to 1 over a square plus k square. کتنا سمپلیفائڈ فنکشن میرے پاس آ گیا اس کی ہینٹل ٹرانسفارم. جی لیکن اس کے دوران ہمیں کیا کرنا پڑا, یہ جنرلائز جیومیٹرک فنکشن جو میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی کہے تھے کہ کائنڈلی آپ ان کو پڑھیں وداؤٹ ریڈنگ دیز تھنگس. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم ہینٹل ٹرانسفارم کو دیکھ سکتے ہیں ان ڈیپ. جی تو اسی طریقے سے کچھ ہمر سمبل آج آپ نے نئی چیز دیکھی اور یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی شاید. تو f10 اس سے یہ یعنی یہ بیسک چیز ہے. یہ جو سیریز ہے اس سیریز کو میں جیومیٹرک ہائپر جیومیٹرک سیریز ہے, تو وہاں سے میں اس کا جو فنکشن ہے جو بیسک فنکشن ہے وہ میرے پاس یہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں ان کو یوز کرتا ہوں, اور یہ میرے پاس اس چیز کا ہینٹل ٹرانسفارم 1 over a square plus k square ہے. سو اسٹوڈینٹس اب میں بجائے اس کے کہ میں ایک اور ایگزامپل کروں اور اس پہ میں اپنا لگاؤں ٹائم, تو وہ میں نے ایگزامپل ایز اے ہینڈ آؤٹس میں آپ کو دے دوں گا, آپ وہاں سے دیکھیں گے, اور بالکل وہ سیم تھنگ ہے. میں یہاں پہ آج جس پہ میرا فوکس ہو رہا وہ یہ تھا کہ میں سولوشن آف پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور آف کورس جب پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز کی باری آتی ہے تو جو پارشل ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں ان کا ہینٹل ٹرانسفارم کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ان کا ہینٹل ٹرانسفارم کیا ہوگا اور کیسے ہم دیکھیں گے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم سب سے پہلے اس کے ایک سمپل ایک فنکشن لیں گے ڈیریویٹیو کا, اس میں ہم ویلیوز اس کا ہم ہینٹل ٹرانسفارم دیکھیں گے, اینڈ دین میں پھر ایک کوشچن اٹھاؤں گا ریئل لائف سے یا پارشل ڈفرینشیل ایکویشن سے. ایک ہی چیز ہے نا, آپ کو ریئل لائف کی کوئی بھی چیز لو اس کو ماڈل آپ کر سکتے ہو پارشل ڈفرینشیل ایکویشن میں, تو آپ پھر اس کے اوپر ہم ہینٹل ٹرانسفارم اپلائی کریں گے. جی ٹھیک ہے, تو ابھی میں جسٹ جو اسکپ کروں گا ایک ایگزامپل جو میں نے اور کرانی تھی آج, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی میں اس کو کراؤں تو پھر میرا جو آبجیکٹیو ہے وہ میرا رہ جائے گا. تو آپ پلیز وہ کائنڈلی میرے ہینڈ آؤٹس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, سو بیسکلی لیٹس سے میں ایک فنکشن لیتا ہوں f'(r), میں اس کی ہینٹل ٹرانسفارمیشن دیکھنا چاہتا ہوں فار nth آرڈر.
میں n کو 0 1 2 جو بھی لینا چاہوں وہ لے لوں گا. تو یہ کس سے اکول ہوتا ہے بیسکلی؟ ٹھیک ہے, یہ دس از اکولس ٹو نتھنگ بٹ 0 to infinity r f of r f dash of r and Bessel's functions of order n kr dr. ٹھیک ہے, یہ ایسے اکول ہوتا ہے. اب میں اس کو میں نے سالو کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس, جسٹ ایک سمپل انٹیگریشن کرنی ہے کہ اس کو میں کیسے انٹیگریٹ کروں گا. ٹھیک ہے, تو انٹیگریشن کے لیے دیکھیں یہ اس کا ڈیریویٹو ہے, تو اس کو میں انٹیگریٹ کروں گا اور باقی جو فنکشن ہے میرے پاس اسے میں ڈیریویٹ کروں گا. ٹھیک ہے, r f of r j naught of kr 0 to infinity minus 0 to infinity f of r, یہ ایز اٹ از آ گیا d by d of r into r j n of kr Bessel's functions, اس کا ڈیریویٹو اور یہ آ گیا. اب اس کو میں علیحدہ سے ڈیل کروں گا. ٹھیک ہے, اس کا آنسر کیا آتا ہے؟ کوشچن یہاں پر آ جاتا ہے, میں آر کو جب انفینٹی اپروچ کرتا ہوں تو آف کورس یہ انفینٹ آنسر آ رہا ہے, تو مجھے کہیں نہ کہیں بونڈ لگانی پڑے گی, کہیں نہ کہیں مجھے روٹ لگانی پڑے گی. 0 پٹ کرتا ہوں تو یہ 0 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جو فنکشن ہے میں یہاں پہ اپنے آپ پہ ریسٹرکشن لگاتا ہوں. ریسٹرکشن میرے اوپر یہ ہے, یا لمیٹیشن جو میری یہ ہے کہ r f of r vanishes as r approaches to 0 or r approaches to infinity. بھئی r 0 کے اوپر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 0 پٹ کر لو تو 0 ہو جائے گا. انفینٹی کے اوپر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فنکشن ہے یہ میرا 0 ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی بھی ویلیو ہو, میں اپنے آپ کو فائنائٹ آنسر رکھنے کے لیے میں اس کو کروں گا. تو I am left only with minus 0 to infinity f of r d by d of r r j n of k r dr. ٹھیک ہے, یہ آ گیا میرے پاس. تو اس کو پھر میں کیسے دیکھوں؟ اس کو پھر میں علیحدہ سے ڈیل کروں گا, اور میرے پاس جو ایک فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ اس پراپرٹی سے, بیسس فنکشن کی پراپرٹی سے, کہ جے این بار آف ایکس دس از اکول ٹو جے این مائنس 1 آف ایکس مائنس این بائی ایکس جے این آف ایکس. ٹھیک ہے, یہ بیسس فنکشن سے ڈیریویشن سے کی پراپرٹی سے میں نے یہ فارمولا اٹھایا. یہ پراپرٹیز بٹ ادر ڈیولپ کیجیے, بلکہ ان کی پروفس بھی آپ کو اچھی بکس میں, اچھی سے مراد آرڈنری بکس میں بھی آپ کو ان کے پروف مل جائیں گے. ٹھیک ہے, ادروائز آپ گوگل کریں تو آپ کے لیے ان کی پراپرٹیز وہاں سے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا. ٹھیک ہے, بیسکلی میرا آبجیکٹیو تھا یہ, کیونکہ اس کا جب میں لوں گا ڈیریویٹو لوں گا تو یہ دونوں کا ڈیریویٹو لوں گا تو یو انٹو وی لگے گا, تو آر کا ڈیریویٹو تو مجھے پتہ ہے ود رسپیکٹ ٹو آر, بٹ بیسس فنکشن کے لیے اس کا ڈیریویٹو کا پھر میں یہ فارمولا یوز کروں گا. ٹھیک ہے, تو ڈی بائی ڈی ایف آر انٹو آر جے این آف کے آر دس از اکولس ٹو, آر کو ڈیریویٹو 1 ہوتا ہے, جے این آف کے آر پلس آر جے این ڈیش آف کے آر. ٹھیک ہے نا, آر کے ریفرنس سے ڈیریویٹو, اینڈ دین چونکہ اس کا ویریبل کے آر ہے تو کے آر کا ڈیریویٹو جی, یعنی پارشل بائی پارشل آر انٹو کے آر جی. ٹھیک ہے, اس کا سمپل ڈیریویٹو چین رول لگ گیا اور آنسر آ گیا جے این آف کے آر پلس کے آر جے این ڈیش آف کے آر جی. اب ان کی ویلیوز آپ جے این ڈیش آف کے آر کی ویلیو یہ تھی, یہاں سے ہم لے رہے ہیں اس کی ویلیوز, تو یہ اکوز آئے گا جے این کے آر پلس کے آر انٹو جے این مائنس 1 کے آر مائنس این اوور کے آر. دیکھیں نا ایٹ ساتھ کے آر ہو رہا, تو کے آر ہو رہا جے این آف کے آر جی. ٹھیک ہے, اور اس کو جب میں دیکھوں گا تو یہ بن جائے گا جے این آف کے آر پلس
KR into JN-1 KR, اور اس کو میں ملٹیپلائی کروں تو KR اور KR کینسل آؤٹ ہو رہے ہیں اینڈ مائنس N JN of KR جی. اب دیکھیں جی یہ جے یہ چیز اور یہ چیز آپس میں کامن ہو کے 1 minus N بنا دیں گے تو اس کا جو ڈیریویٹیو ہے وہ سم تھنگ لائک دیٹ D by D of R into Bessels functions of KR. اس کا جو ڈیریویٹیو ہے وہ آ جائے گا 1 minus N JN KR plus KR JN-1 KR جی. اس کو میں ایکویشن 2 کہتا ہوں جی. ایکویشن 2 کو اور اس ایکویشن کو میں ایکویشن 1 کہتا ہوں, ناٹ دس ون بٹ دس ون, کیونکہ میں نے اس ٹرم کو بھی تو زیرو کرنا ہے, یہ میرا مائنس ٹرم ہے. سو یوزنگ 2 in 1 we obtain Hankel function of Hn of f dash of R is equal to, so substituting this value Hn of f dash of R, this derivative in this integral, this one we obtained minus 0 to infinity, look what is this, f of R اور آگے اس کی ویلیو 1 minus N JN KR plus KR JN-1 KR جی and then DR. اس کو میں انٹیگرل کو سیپریٹ کر کے لکھ سکتا ہوں تو یہ آ جائے گا میرے پاس مائنس 0 to infinity f of R into 1 minus N JN KR DR minus 0 to infinity f of R KR, yes, into JN-1 KR into DR جی. ٹھیک ہے, تو اس کو n-1 باہر لے لیا تو 1 minus N n-1 بن جائے گا, n-1 into 0 to infinity f of R JN into KR DR, اور یہ مائنس KR into 0 to infinity f of R JN-1 KR DR جی. ٹھیک ہے, تو یہ میرے پاس اس طرح سے آ گیا. اب اگر آپ اور سے دیکھیں تو what is this, اوکے R کو بھی میں اندر لے جاتا ہوں ایک منٹ کے لیے, n-1 0 to infinity f of R JN into KR DR minus K 0 to infinity R into f of R JN-1 of KR DR. تو یہ آپ کے پاس دیکھیں ہینکل ٹرانسفارمیشن کا کیا فارمولا تھا, ایچ این آف, تو یہاں پہ ایچ این تھا تو یہاں پہ جے این تھا, اور ایف آف آر سیم, ایف ڈیش تھا تو آف کورس یہاں پہ ایف ڈیش تھا, ورنہ اگر ایف آف آر کا ہینکل ٹرانسفارمیشن یہ آ جاتا. تو اس ہینکل ٹرانسفارمیشن کو میں جو بیسک ڈیفینیشن ہے, بیسک ڈیفینیشن بائی بیسک ڈیفینیشن آف Hankel transform, I have H n-1 of f of R, جس کو میں اگر شارٹ کٹ میں لکھنا چاہوں تو اس کو fn-1 of KR میں لکھ سکتا ہوں, sorry K not R, this is equal to 0 to infinity n-1 کی بات ہو رہی ہے تو R f of R Bessels functions of n-1 KR DR. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اس کی جگہ پہ میں جسٹ یہ ویلیو یوز کر لوں گا, کیپیٹل ایف n-1 کے. آر میں لکھنا چاہوں تو اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں, پر یہ ایک لینتھی نوٹیشن ہے تو میں یہ شارٹ کٹ نوٹیشن یوز کروں گا. سو میری یہ کویشچن جو آ جائے گی میرے پاس, Hankel transform of base of order n of f dash of R, this is equals to nothing but n-1 0 to infinity f of R JN KR
डी आर माइनस के एफ ऑफ एन माइनस वन के, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसमें इक्वेशन 3 कहूँगा तो अब मैं इसको ऑफ कोर्स मैं इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना चाहूँगा। तो इसमें स्टैंडर्ड वी नेक्स्ट यूज स्टैंडर्ड रेफरेंस रिलेशन ऑफ दिस बेसिस फार्मूला। तो यहाँ पे मेरे पास एक आर की कमी है, अगर ये आर यहाँ पे होता तो फिर मेरे लिए कोई ऐसा इशू नहीं था कि मैं इसको कर सकता था उसमें अपने जो फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला, उसमें मैं इसको लिख सकता था। ठीक है, अब मेरे पास चूंकि ऐसी सिचुएशन नहीं है तो मैं इसको रेफरेंस रिलेशन तो मैंने बनाना है किसी न किसी तरह से इस शेप में आ जाए, ताकि मेरा इस तरह से हर दफ़ा मैं करूँगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन आई नो दैट जी एन ऑफ के आर, अगेन मैं प्रॉपर्टी यूज करूँगा बेसल्स फंक्शंस की, वो होती है जी एन के एफ आर, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट के आर अवर टू एन जे एन माइनस वन के आर प्लस जे एन प्लस वन के आर। ये एक अगेन प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूँ बेसिस फंक्शंस की, कि किसी तरह से मेरे पास ये आर आ जाए, यहाँ पे आर आ जाएगा तो फिर मैं वो जो बेसिक मेरी डेफिनेशन है हेंटल ट्रांसफॉर्म की वो मेरे पास आ जाएगी। तो मैं जे एन के आर को मैं रिप्लेस कर दूंगा इस फार्मूला के साथ इक्वेशन 3 मेरी। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई एन माइनस वन जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ आर इंटू के आर ओवर टू एन, this is nothing but j n minus 1 k r plus j n plus 1 k r dr minus k f of n minus 1 of k जी। सो स्टूडेंट्स अब आप देखो कि किसी तरीके से अब मैं इसको सेपरेट करके लिखना चाहूँ तो इट इज समथिंग लाइक दैट n minus 1 over 2n और k मैं बाहर ले लेता हूँ 0 to infinity r f of r, और ये जो है टर्म j of n minus 1 k r प्लस j of n plus 1 k r, ये एज इट इज रहने देता हूँ, माइनस k f of n minus 1 k जी। ठीक है, and this is equal to nothing but n minus 1 over 2n k to 0 to infinity r f of r, और इसको मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ k r dr प्लस n minus 1 k over 2n 0 to infinity r f of r j n plus 1 k r dr माइनस k f of n minus 1 k जी। ये आ गया मेरे पास, और ये मेरे पास अगेन सिंपल फार्मूला आ गया जी n minus 1 इंटू k ओवर 2n। ये इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि देखिए सेम रूल जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा था कि ये बेसिस फंक्शन हेंटल ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर n माइनस k का है, तो इसको मैं लिखूंगा एफ एन माइनस 1 k प्लस n माइनस 1 इंटू k ओवर 2n इंटू एफ एन प्लस 1 k n माइनस k एफ ऑफ n माइनस 1 k जी। और इन दोनों को अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम आस्ता आस्ता इसको एक अच्छी सी शेप देने में कामयाब होते जा रहे हैं। तो ये ऐड करेंगे तो n माइनस 1 ओवर 2n माइनस 1 की कॉमन लें तो f ऑफ n माइनस 1 इंटू ऐसी जो डोमेन है वो k है प्लस n माइनस 1 k, इसका जो आर्गूमेंट है वो k था, सॉरी नॉट डोमेन, डोमेन आपको पता है ना क्या होती है, 2n f ऑफ n प्लस 1 ऑफ k जी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर
میں اس کا جو فائنل فارمولا ہے وہ میں لکھوں گا ایچ آف این of f dash of r, hn f dash of r is equal to k over 2n n minus 1 f of n plus 1 k minus n plus 1 f of n minus 1 k جی. یہ میرے پاس اس کا ڈیریویٹو کا فارمولا آ گیا. دیکھیں اب اگر میں زیروتھ آرڈر لینا چاہتا ہوں تو n کی ویلیو میں کیا لوں گا؟ آف کورس میں اگر فرسٹ آرڈر لینا چاہتا ہوں تو n کی ویلیو میں 1 لوں گا اور یہاں پہ میں n کی ویلیو 1 سبسٹیچیوٹ کر کے پھر جو بھی میرا آنسر ہوگا وہ میں کیلکولیٹ کر لوں گا. لیکن اب یہ تو کسی بھی ایک فنکشن کا ڈیریویٹو تھا, ٹھیک ہے. اب میں بیسکلی اگر اس کا ڈبل ڈیریویٹو اگر آپ کے پاس ہو ایف ڈبل بار آف آر, ٹھیک ہے, تو اس کا جو فارمولا بنتا ہے وہ ایکولس ٹو کے اوور 2n n مائنس 1 انٹو اس کو اگر میں ہینٹل ٹرانسفارمیشن میں لکھنا چاہوں تو ہینٹل ٹرانسفارمیشن آف n پلس 1 f, دیکھیں یہ کس سے ایکول ہوگا؟ یہ یہاں پہ یہ ہینڈل ٹرانسفارمیشن آف ایف آف ایچ ہے. اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایچ این پلس 1 ان آف ایف آف آر. اس کا ہینڈل ٹرانسفارم لیا تھا نا تو ایف ڈیش ایف آر آیا تھا. تو اب میں کس طرح لوں گا تو ایف ڈبل ڈیش آ جائے گا, آف کورس ایف ڈیش لوں گا میں اس کو, ٹھیک ہے. تو ایچ این پلس 1 ایف ڈیش ایف آر یہ آ گیا میرے پاس. سملرلی مائنس این پلس 1 یہاں پہ یہ ایچ ہینڈل ٹرانسفارمیشن آف ایف ڈیش ایف آر آ گیا میرے پاس, ٹھیک ہے. اور اب میں ایف ڈیش ایف آر کی ویلیو ہینڈل ٹرانسفارمیشن آف ایچ این پلس 1 ایف ڈیش ایف آر یہاں سے لوں گا اور سملرلی یہاں سے ہینڈل ٹرانسفارمیشن ان کی ویلیوز جو میں لوں گا تو وہاں پہ سبسٹیچیوٹ کروں گا. جسٹ یہاں سے میں ویلیوز لے کے یہاں پہ سبسٹیچیوٹ کروں گا جی, ٹھیک ہے. ایچ این پلس 1 یہاں پہ این ٹو این پلس 1 سے ریپلیس کر دوں گا اینڈ دیٹس اٹ. اور اس کے لیے میں n ٹو n مائنس 1 سے ریپلیس کر دوں گا, ٹھیک ہے. تو میرے پاس جو فائنل آنسر ہے وہ کچھ اس طرح k اسکوائر بائی 4 n پلس میں فائنل آنسر لکھ رہا ہوں, درمیان والا ڈرام آپ نے کرنا ہے, n پلس 1 مائنس ڈیوائڈ بائی n پلس 1 f آف n مائنس 2 k مائنس 2 n اسکوائر مائنس 3 اوور n اسکوائر مائنس 1 f n آف k پلس n minus 1 over n plus 1 into f of n plus 2 k جی. اور اسی طریقے سے آپ کو اگر کسی بھی ڈیریویٹو دے دیا جائے کہ آپ تھرڈ ڈیریویٹو نکالو کسی فنکشن کا, فورتھ نکالو, ففتھ نکالو, تو آپ جسٹ ان فارمولاز میں اپنے ویلیوز سبسٹیچیوٹ کرو گے اور اپنا آنسر ایویلویٹ کرو گے جی, ٹھیک ہے. تو امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ ڈیریویشن تھی. ڈیریویشن میں نے آپ کو سکھا دی اور اب اس کے بعد جو ہے اس کو اپلائی کرنا. کوئی ایگزامپلز آپ ایلیمنٹری ایگزامپل لو, ایف آف آر لائک ایف آف آر از اکول ٹو آر لے لو, آپ آر لے کے آپ اس کو سالو کرو گے اور یوزنگ دا پراپرٹیز آف بیسلز فنکشنز. پراپرٹیز آف بیسلز فنکشنز آر ویری امپورٹنٹ ان دس اسٹیج. اس کی ڈفرینسیشن پراپرٹیز, اس کی انٹیگریشن پراپرٹیز یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ میرے نوٹس میں بھی ہیں جو میں نے آپ کو دے رہا ہوں ہینڈ آؤٹس, اور اس سے علاوہ میں نے جیسے کہا کہ آپ کو کہیں سے بھی آرڈنری بکس سے بھی آپ کو یہ پراپرٹیز, بیسک بک سے, میتھمیٹکس بیسک بک سے آپ کو یہ یہ پراپرٹیز مل جائیں گی. جیسا میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو اس کے اوپر بڑا فوکس کرنا پڑے گا بیسلز فنکشن اور اس سے پراپرٹیز کے اوپر, ٹھیک ہے. سو اب میں بیسکلی آپ کو ایک سمپل اور ایک اچھی ڈیریویشن میں کیوں نہ کر دوں کہ جب آپ اپنی لیپلاس ایکویشن کو پولر کوآرڈینیٹ میں ٹرانسفارم کرتے ہو تو آپ کے پاس ایک اسپیشل ٹائپ آف ایکویشن آتی ہے. اور اب آپ میں جنرلی جو وہ ٹرانسفارمیشن میں نے ٹرائی ہوئی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, وہ ٹرانسفارمیشن میں نے آپ کو ٹرائی ہوئی ہے. کہاں پہ ٹرائی ہوئی ہے؟ جب میں نے ماڈلنگ کر رہا تھا, ناٹ می ماڈلنگ مینز میتھمیٹیکل ماڈلنگ کر رہا تھا. کس کی؟ جب میں میتھمیٹیکل ماڈلنگ کر رہا تھا ہیٹ ایکویشن کی. تو ہیٹ ایکویشن
2 ڈائمینشنز میں جب ہم نے بات کی تھی تو وہاں پہ پھر میں نے تھوڑا سا ٹچ دیا تھا کہ آپ اپنی لیپلاس ایکویشن کو کس طرح سے ڈرائیو کرتے ہو جی. تو اب بیسکلی میں ایک جنرل پراپرٹی لیتا ہوں اور اس جنرل پراپرٹی کو میں کہتا ہوں جی کہ اس کو میں سالو کروں گا اور اس کے بعد میں جب ایکویشن سے جاؤں گا تو میں بار بار وہاں سے اس کی ہیلپ لوں گا اس پراپرٹی کی مدد سے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو پراپرٹی اٹ از ویری امپورٹنٹ. مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم آج پھر شارٹ ہو رہا ہے بٹ آئی ہوپ کہ میں اس پراپرٹی کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور ٹائم اس لیے شارٹ ہو جاتا ہے کہ مجھے بیسکس میں جانا پڑ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوتے اور میں آپ سے پوچھتا کہ آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا, آپ کہتے جی پڑھا ہے, تو پھر میں آسانی کے ساتھ آگے جا سکتا تھا. اب آپ ڈسٹینس پہ بیٹھے ہو تو میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا بٹ اس وقت تو آپ کے پاس نہیں ہے نالج, میموری پیچھے رہی ہوئی ہے, تو اس کو ریکال کر رہا ہوں میں. دیٹس وائی ہم تھوڑا بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اس چیز پہ ساتھ لے کے. ٹھیک ہے, سو اب ہم بیسکلی ایک اور پرابلم کریں گے اور اٹ از ویری امپورٹنٹ پرابلم. اس کے بعد میں اپلیکیشن کی طرف جاؤں گا. اور پرابلم یہ ہے کہ لیٹس سے اگر میں کدھر ہے میرا مارکر, ہیئر از, کہ اگر میرا Handel transform of a function exist like fn of k, this is Handel transform of my function f of r, then Handel transform of 1 over r d by d of r into r d f by dr minus n square over r square f of r is equal to minus k square fn of k کے equal ہونا چاہیے. یہ تھیورم ہے جی ایک جو آپ کو میرے نوٹس میں بھی ملے گا اور بہت ساری اچھی بکس میں بھی یہ آپ کو تھیورم ملے گا جی. یہ جو ٹرم ہے کیا یہ فیملیئر نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ لکھتا ہوں نیٹ کر کے. ایچ این 1 over r d by d of r into r d f by d of r minus n square over r square f of r is equal to minus k square fn of k جی. بیسکلی میں اس کو پروو کرنے گا. تو اگر n کو equal to 0 رکھیں تو یہ ٹرم 0 ہو جائے گی. if this term is 0 تو یہ کیا ہے, ریممبر کریں, ریکال کریں اپنے آپ کو. تو یہ بیسکلی جب آپ لیپلاس ٹرانسفارم کو آپ نے پولر کوآرڈینیٹس میں ہم نے کنورٹ کیا, تو یہ کام میں نے کیا تھا بائی ہینڈ کیا تھا یہاں پہ اسی لیکچر روم میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, کیمرے کے سامنے. تو آپ اپنے پچھلے لیکچر اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو یہ نظر آ جائے گا. تو اس میں بیسکلی میں نے جو آر کی ٹرم ایکس وائی کو جب میں آر تھیٹا میں کنورٹ کرتا ہوں تو تھیٹا کی ٹرم تو ہے پارشل ٹو یو پہ پارشل تھیٹا اسفیئر, وہ تو ہے ہی ہے, بٹ جو آر والی ٹرم ہے وہ اس شیپ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, 1 by r d by dr d f by dr, ایف ٹو وہاں پہ یو تھا شاید. تو امپورٹنٹ کیا ہے, امپورٹنٹ از دس, یہ اس فنکشن ہینڈل ٹرانسفارم نے لینے کا کہ میں ایک دفعہ لے لوں گا اور پھر این کی ویلیو اگر میں 0 لے لوں, این کی ویلیو 0 لینے کا کیا مطلب ہے, 0th آرڈر ہینڈل ٹرانسفارم. اور جو میں نے پہلے بات کی کہ ہم بیسکلی زیادہ تر فوکس کریں گے 0th آرڈر اور فرسٹ آرڈر ہینڈل ٹرانسفارم کے اوپر. اگر میں فرسٹ آرڈر لوں گا تو یہاں پہ 1 by r square f of r آ جائے گا. تو یہ ایک سورس ٹرم آ جاتی ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, تو دس از سم تھنگ لائک دیٹ کہ میں بیسکلی اسی میں گھوم رہا ہوتا ہوں, لیپلاس ایکویشن یا ہیٹ ایکویشن جو بھی آپ کے پاس ایکویشن ہوگی. ٹھیک ہے, تو ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے کہ میں n کی ویلیو کو یا میں 0 رکھتا ہوں یا میں 1 رکھتا ہوں. میں بہرحال اس کو دونوں کے لیے پروو کر دیتا ہوں, n اسکوائر کے جنرل n کے لیے, اور بعد میں جب آپ دیکھیں میں ایگزامپل اٹھاتا ہوں کوئی تو اس میں میں n کی ویلیو کو 0 ہی لوں گا. بیسک لیول کے اوپر ہم 0 یا 1 سے زیادہ ہم نہیں بات کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو پروف ہے کہ بائی ڈیفینیشن کیا ہوگا, ہینڈل ٹرانسفارم آف 1 over r d by d of r and then r d f by dr minus n square over r square. اس کا جو ہینڈل ٹرانسفارم ہے nth آرڈر ہینڈل ٹرانسفارم, اور آف کورس یہاں پہ f of r بھی تھا. دیکھیں نا, دس از سم تھنگ لائک دیٹ, f of r بھی ہے, f of r.
ٹھیک ہے. اس کا جو ہے ہینکل ٹرانسفارم ہے اس کی ہونا چاہیے 0 to infinity r. ٹھیک ہے, جو فنکشن ہے وہ میرے پاس آ جائے گا 1/r, یہ فنکشن کی ویلیو ہے, r df/dr minus n²/r² f of r اور بیسلس فنکشنز jn jr اور dr جی. ٹھیک ہے, اب r کو میں ملٹیپلائی کر دیتا ہوں, اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں 0 to infinity. دیکھیں r اس ٹائم کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے d/dfr into r df/dr minus n²/r f of r jn jr dr جی. تو یہ میرے پاس آگے اس کو میں علیحدہ لکھ سکتا ہوں 0 to infinity d/dfr r df/dr Bessel's functions of order n jr dr minus n² کو میں ڈر آؤٹ کر لوں تو میرے پاس آ جائے گا n² 1/r f of r jn jr dr جی. ٹھیک ہے, اور 0 to infinity جی. کچھ اس طرح کی چیز میرے پاس بن جائے گی. اب میں نے اس کو اس فنکشن کو میں نے سمپلیفائی کرنا ہے, سیدھا سادہ سالو کرنا ہے جی. تو اسٹوڈینٹس آئی ول ٹیک ہیئر r/r². میں اس کو کینسل نہیں کروں گا, r کو اس r² کے ساتھ میں کینسل نہیں کروں گا. دا ریزن از آئی ول یوز دس تھنگ جی, کیونکہ یہ r یہ میرے ساتھ بڑا امپورٹنٹ r ہے. ٹھیک ہے, بعد میں پھر جو ملٹیپلائی ڈیوائڈ کروں تو اس سے بہتر میں سے کینسل ہی نہیں کروں. تو اس کو انٹیگریشن بائی پارٹس yields دیکھیں اب اس کا ڈیریویٹو تو انٹیگرل تو میرے پاس ہے r df/dr jn of jr 0 to infinity minus 0 to infinity یہ اس کا ڈیریویٹو df/dr اور اس کا ڈیریویٹو اس کا انٹیگرل اس کا ڈیریویٹو jn dash of jr اور پھر اس کا ڈیریویٹو j on dr اور مائنس اس ٹرم کو میں ایز اٹ از لکھ لیتا ہوں جی. ٹھیک ہے, 0 to infinity, بلکہ اس کو n² کو بھی میں اندر رکھتا ہوں. دیکھ لیجیے آپ یہ بعد میں jn of jr dr جی. ٹھیک ہے, یہ میرے پاس آ گیا اس کا فائنل آنسر. اس کو میں نے کچھ نہیں چھیڑا جی. ٹھیک ہے, اس ٹرم کو میں نے ایز اٹ از لیا ہے جی. اب میں نے یہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے کہ یہ r اور اس کا پروڈکٹ جو ہے یہ وینش ہو جائیں گے when r approaches to infinity, اور 0 پہ تو آف کورس یہ 0 ہی دے رہا ہے. تو بیسکلی یہ ٹرم جو ہے فرسٹ ٹرم میری وہ 0 ہو جائے گی اینڈ آئی ایم لیفٹ اونلی ود مائنس j 0 to infinity r df/dr jn dash of jr dr minus 0 to infinity n²/r² r f of r jn of jr dr جی. ٹھیک ہے, سو اب میرے پاس جو چیز آ رہی ہے اس کو میں اس کو دیکھوں گا کہ اگلی سلائڈ پہ چلیں یا اسی میں رکھتے ہیں. we use the given assumption کیا تھی جی ہماری, کہ assumption تھی کہ یہ ٹرم r اور df/dr جو ہے وہ وینش کر جائیں گے جب r اپروچ انفینٹی کو اور 0 کو. اور پولر کوآرڈینیٹس میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. میں نیکسٹ سلائڈ پہ چلتا ہوں.
سو اسٹوڈینٹس جو میں ابھی بیسلز فنکشن لکھنے جا رہا ہوں، بیسلز ایکویشن، ایکچولی میں اس کو سمپلیفائی کرنا چاہتا ہوں. یہ ڈی ایف بائی ڈی آر جے این ڈیش آف کے آر اور ان ٹرمز کو میں کسی حد تک سمپلیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ مجھے یہ چیز سے اکول ہوگی، اور یعنی سمپلیفائڈ فارم میں نکالنا چاہتا ہوں. اس لیے آئی نیڈ ٹو کال مائی بیسلز ایکویشن بیسکلی. سو دا بیسل ایکویشن از ڈی بائی ڈی ایف آر انٹو کے آر جے این ڈیش جے آف آر پلس آر انٹو کے اسکوائر مائنس این اسکوائر اوور آر اسکوائر جے این آف کے آر. This is equals to 0, and using this thing like how we use this, اس کی جو ویلیو ہے میں اپنی پچھلی ایکویشن میں سبسٹیٹیوٹ کروں گا یہ آر مائنس کر کے، تو میرے پاس آنسر آ جائے گا ہینکل ٹرانسفارم آف 1 اوور آر ڈی بائی ڈی ایف آر آر ڈی ایف بائی ڈی آر مائنس n square over r square f of r. یہ اس کا میں ٹرانسفارمیشن دیکھ رہا تھا. so this is equal to minus 0 to infinity k square minus n square over r square r f of r j n k r d r. ٹھیک ہے، and minus n square over r square 0 to infinity r f of r j n of k r d r d. یہ اس اسٹیپ سے یہ دیکھیں، یہ آپ کو تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہوگی کہ ہو کیا رہا ہے. بیسکلی یہ اس اسٹیپ سے ڈی کے آر ان کا میں جب اس سے ڈیریویٹو لیتا ہوں یہ اس سے اکول آئے گا جی. اس کو میں اوپن کروں گا اور پھر میرے پاس یہ ٹرم آئے گی، چل گیا یہ ٹرم آ رہی ہے کہ ڈی ایف بائی ڈی آر جے این ڈیش کے آر یہ کس سے اکول ہوگا. اس کی ویلیوز میں یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کروں گا اور یہاں سے ویلیوز ملیں گی اس کی، یعنی اس کو اوپن کروں گا تو اس کی ویلیو مل جائے گی اور اس کی ویلیو میں یہاں پہ پلگ کروں گا اور جو ویلیو پلگ کروں گا اس کے بعد یہ میرے پاس آنسر آ گیا. اینڈ اس کو میں سمپلیفائی کروں گا. دس از سیم جے این سیم ہے، آر ایف آف آر سیم ہے، تو میں اس کا 0 ٹو انفینٹی مائنس کامن لوں تو کے اسکوائر مائنس این اسکوائر اوور آر اسکوائر، اور یہ مائنس کامن لیا تو پلس این اسکوائر اوور آر اسکوائر انٹو آر ایف آف آر جے این آف کے آر ڈی آر کینسل ہو جائے. اینڈ آئی ایم لیفٹ ود مائنس 0 ٹو انفینٹی کے اسکوائر آر ایف آف آر جے این آف کے آر ڈی آر جی، اور یہ میں مائنس کے اسکوائر آ گیا میرے پاس 0 ٹو انفینٹی آر ایف آف آر جے این کے آر ڈی آر. اور واٹ از دس جی؟ سمپل ہینکل ٹرانسفارم آف آرڈر این آف فنکشن ایف آف آر جی. تو دس مائنس کے اسکوائر ایف این آف کے میں لکھ سکتا ہوں جی. سو یہی تو چیز میں پروو کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ میرا تھیورم تھا کہ میں اس چیز کا ہینکل ٹرانسفارم فائنڈ آؤٹ کروں. اس میں یہ جو اسٹیپ ہے یہ میں نے تھوڑا سا ڈائریکٹ کیا ہے کہ آر اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس کی ویلیو ایٹ زیڈ مل جائیں گی ڈی ایف بائی ڈی آر جے این بار کے آر ڈی آر کی ویلیو جی. ٹھیک ہے، بفور گوئنگ ٹو بیسلز ایکویشن آئی مسٹ سے دیٹ ہیئر دس از اگین اے فنکشن ڈیریویٹو. تو اس کا میں اگر اگین انٹیگریشن کروں تو میں کر سکتا ہوں جی. تو میرے پاس ایک سمپلیفائڈ فارم آ جائے گی. سو اگین انٹیگریشن، اگین انٹیگریٹنگ the first term in the above equation in the above equation basically we have اور اس کو میں پھر دیکھیں وہ جو یہ جو پراپرٹیز ہیں جو ریسٹرکشن ہے میری اس کے اوپر وہ اسی طرح رہیں گی. اور دس از یہ جب آپ اس کو آر اور ایف یہ بھی
گوز ٹو زیرو ہو جائیں گے جب میرا آر اپروچ کرے گا انفینٹی کو جی. ٹھیک ہے, تو میں نیکسٹ سلائڈ پہ اس کی انٹیگریشن کر دیتا ہوں. دس از, اب مجھے بار بار آگے پیچھے آنا پڑے گا, مائنس کے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. تو دس از واپس آر ایف جے این ڈیش جے آر جی. ٹھیک ہے, سو دس از آر ایف آف آر جے این ڈیش آف جے آر اور مائنس, اور یہ لیمٹ ہے 0 ٹو انفینٹی, 0 ٹو انفینٹی ایف آف آر, تو اس سے انٹیگرل آ گیا, اور ان چیزوں نے ڈیریویٹو ڈی بائی ڈی ایف آر آر جے این کے ڈیش آف جے آر جی, اس کا ڈیریویٹو جی. ٹھیک ہے, کے آر کا ڈیریویٹو, اور جو لاسٹ ٹرم تھی وہ ایز اٹ از آ جائے گی. لاسٹ ٹرم تھی این اسکوائر اوور آر اسکوائر, 0 ٹو انفینٹی این اسکوائر اوور آر اسکوائر, سو 0 ٹو انفینٹی این اسکوائر اوور آر اسکوائر انٹو آر ایف آف آر جے این آف جے آر انٹو ڈی آر. ٹھیک ہے, اور یہ ٹرم پھر وینش ہو جائے گی, آر ایف آف آر اگین انفینٹی کو جائیں گے اور یہ ہول ٹرم 0 ہو جائے گی. تو لیکن مائنس کے اندر ملٹیپلائی ہو جائے, دس از کے 0 ٹو انفینٹی ایف آف آر ڈی بائی ڈی ایف آر آر جے این ڈیش آف کے آر. آف کورس یہاں پہ ڈی آر بھی ہونا چاہیے, ڈی آر مائنس 0 ٹو انفینٹی این اسکوائر اوور آر اسکوائر آر ایف آف آر جے این جے آر ڈی آر جی. ٹھیک ہے, اور ناؤ آئی ول یوز دی بیسلز ایکویشن ان پولر کوآرڈینیٹس, جو مجھے ہیلپ کرے گی. بیسلز ایکویشن ان پولر کوآرڈینیٹ ہوتی ہے ڈی بائی ڈی ایف آر انٹو کے آر جے این, دس از بیسل فنکشنز. اور بیسل ایکویشن جو آتی ہے, دس از پلس آر کے اسکوائر مائنس این اسکوائر اوور not the whole but n square over r square j n k r is equal to 0. تو یہاں سے میں اس ہول فنکشن کی آنسر جو ہے میں بیسس فنکشن میں لے سکتا ہوں کہ ڈی بائی ڈی ایف آر کے آر جے این ڈیش کے آر, دس از اکول ٹو مائنس آر انٹو کے اسکوائر مائنس این اسکوائر اوور آر اسکوائر انٹو جے این آف کے آر جی. ٹھیک ہے, اس ایکویشن کو میں لیٹ سے اسٹار کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, سبسٹیٹیوٹ دا ویلیو ان اسٹار وی ہیو کے مائنس کے, اور آف کورس یہاں پہ کے آر تھا تو یہ کے تو اس کے ساتھ اندر مرج ہو گیا, سو کے جو ہے وہ اس کے ساتھ مرج ہو گیا, تو وی آر لیفٹ ود مائنس 0 ٹو انفینٹی, جسٹ وی آر لیفٹ ود دس کے اسکوائر into sorry k square minus n square over r square, اور یہ r آ جائے گا اس f of r کے ساتھ, r f of r j n, اور یہ مائنس سائن بھی آئے گا یہاں پہ باہر, مائنس j n k r dr, and the right this term is minus 0 to infinity n square over r square r f of r j n of k r dr جی. آپ ان دونوں کو کمبائن کر سکتے ہیں, یہ کامن لے کے r f of r j n of r یہ کامن لے کے, تو k اسکوائر مائنس n اسکوائر اوور r اسکوائر, یہ مائنس کامن لیا تو یہ پلس n اسکوائر اوور r اسکوائر انٹو r f of r j n k r dr جی. یہ سے کینسل آؤٹ کر دیں گے اور وی آر لیفٹ ود مائنس کے اسکوائر آؤٹ لے لیں تو 0 ٹو انفینٹی آر ایف آف آر بیسلز فنکشن آف آرڈر این کے آر ڈی آر, اور یہ کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے, یہ مائنس کے اسکوائر ایف آف این کے. ٹھیک ہے نا جی, بیسلز فنکشن آ گیا میرے پاس, سوری ہینکل ٹرانسفارمیشن آ گئی. کسی ہینکل ٹرانسفارمیشن لی میں نے, آف کورس میں یہاں پہ لکھوں گا ہینکل ٹرانسفارمیشن آف
of order n 1 over r d by df r r df by dr minus n square over r square f of r. इसकी हैंडल ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास ये आ रही माइनस के स्क्वायर एफ एन ऑफ के जी. स्टूडेंट्स इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, मैं आपको अभी एक फॉर एग्जाम्पल एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठा के मैं आपको बताता हूँ कि अब बजाय इसके कि मैं हर क्वेश्चन में इसको सॉल्व करूँगा, मैं इसको जस्ट इस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ करूँगा और मैं अपना सोल्यूशन की तरफ जाऊँगा जी. इसको मैं थोड़ा सा नीट करके लिख लूँ ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में. एन 1 ओवर आर डी बाई डी एफ आर आर डी एफ बाई डी आर माइनस एन स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एफ ऑफ आर. इसकी इंटर ट्रांसफॉर्मेशन है माइनस के स्क्वायर एफ एन ऑफ के जी. सो लेट्स से अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं इसको प्रॉब्लम लेता हूँ इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में मैं वेव इक्वेशन की बात करता हूँ. तो वेव इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर इन टू डायमेंशन की बात हो तो पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर सी स्क्वायर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर जी. ठीक है, अब आप जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा में, ठीक है, आर और थीटा में आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये जो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ये होगी समथिंग लाइक दैट सी स्क्वायर इंटू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर पार्शियल यू बाई पार्शियल आर इंटू इज इक्वल टू पार्शियल टू यू बाई पार्शियल टी स्क्वायर जी. ठीक है, अब बेसिकली जब मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखूंगा तो हैंडल ट्रांसफॉर्म जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये जो टर्म है ये पार्शियल टू यू बाई पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर पार्शियल यू बाई पार्शियल आर, ये कुछ इस तरह की टर्म बन जाती है जी. ठीक है, इसको ओपन करता हूँ मैं तो देखेंगे आप ये टर्म आ जाएगी. अगर मैं एक वेव इक्वेशन की बात करूँ, मैं इक्वेशन सॉल्व करने की तरफ नहीं जा रहा, मैंने जस्ट ये इक्वेशन उठाई वेव इक्वेशन और आपको ये मैंने होमवर्क दिया कि वेव इक्वेशन इन 2 डायमेंशन से आप पोलर कोऑर्डिनेट में उसको ट्रांसफॉर्म करो. दिस इज योर होमवर्क जी. ठीक है, और जब मैं इस तरह होमवर्क दूं जो आप कर सकते हो तो वो आपके एग्जाम में भी शामिल होता है. ठीक है, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एच आर साइन कॉस थीटा लोगे और वाई आर साइन थीटा लोगे जी. ठीक है जी, तो फिर एक आपके पास एक स्पेशल फॉर्म में आपके पास यहाँ पे आ जाएगी और इसमें मैं थीटा टर्म्स को साथ जो भी वैल्यू उसको मैं 0 मान रहा होता हूँ. तो इसको यहाँ से आप एक लिमिटेशन उसके ऊपर आप लगाओगे, रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो आंसर आ जाएगा. बहरहाल मैं ये काम आपको हैंड आउट्स में दे रहा हूँ, लेकिन होमवर्क भी है, खुद से करना है. ठीक है, पहले खुद से करें, ना हो तो फिर हैंड आउट्स देख लें. सो सी स्क्वायर पार्शियल टू यू बाई पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पार्शियल यू बाई पार्शियल आर. अब इस टर्म को देखिए आप, तो ये क्या, इसको आप ओपन करें 1 ओवर आर यू इंटू वी लगेगा तो एज इट इज डी एफ बाई डी आर आ गया प्लस आर एज इट इज डी टू एफ बाई डी आर स्क्वायर. ऐसा ही होगा जी. इसका इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 ओवर आर को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ओवर आर डी एफ बाई डी आर प्लस डी टू एफ बाई डी आर स्क्वायर. जस्ट एफ को यू से रिप्लेस करें तो आप देखेंगे आपके पास आ जाए और ऑफ कोर्स आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो समथिंग लाइक दैट. ये तो चीज बन रही है आपके पास पार्शियल टू. अब क्यों पार्शियल साइन क्यों है, क्योंकि यू डिपेंड कर रहा है टी के ऊपर भी. ठीक है, यू टी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है. तो ये आपके पास जो फॉर्मेशन बनी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी. पार्शियल टू यू एफ को रिप्लेस कर दें यू से तो पार्शियल आ जाएगा साइन, बिकॉज यू इज नॉट ओनली डिपेंडिंग ऑन आर थीटा बल्कि ये टी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टी तो है ही है ना इसके ऊपर. तो पहले ये यहाँ पे ये फंक्शन था एच वाई और टी का, जब ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाओगे तो ये फंक्शन हो जाएगा आर थीटा और टी का. ठीक है, तो ये आ जाए पार्शियल टू यू बाई पार्शियल आर स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू नो, आप ये देखें u को आपने इसको कर लिया प्लस 1 बाई आर पार्शियल यू बाई पार्शियल आर. तो ये क्या चीज है, ये चीज नहीं बन रही.
ٹھیک ہے. اب ایشو کیا ہے, ایشو ایڈریس کس کو میں کرنا چاہتا ہوں, بیسکلی میں یہ جو ٹرم ہے اس کا ہینڈل ٹرانسفارمیشن میرے پاس یہاں پر ہے, بٹ ٹیکنگ این زیرو. دیکھیں اگر میں اس کا ہینڈل ٹرانسفارم دیکھنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے, میں اس کا n کی ویلیو 0 لے لوں تو یہ ٹرم میری 0 ہو جائے گی, اینڈ آئی ایم لیفٹ اونلی ود مائنس k اسکوائر f0 آف k جی. ٹھیک ہے, تو اب یعنی کہ اس طرح کے جب کوشچنز آئیں گے تو میری یہ پراپرٹی یہ میری بہت ہیلپ فل ہوگی. اٹس ویری ہیلپ فل پراپرٹی فار سالونگ مائی پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز جی. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. میں آج سالو کرنا چاہ رہا تھا ایک پارشل ڈفرینشیل ایکویشن, لیکن میں اس کو آنے والے لیکچر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, اور اسی لیکچر میں پھر ہم ایک چھوٹا سا اس کی ایک ڈیمو دے کے ہم پارشل ڈفرینشیل ایکویشنز کی, یعنی ہاؤ ٹو سالو دی پارشل ڈفرینشیل ایکویشن, ہاؤ ٹو اپلائی دی ہینڈل ٹرانسفارم آن اے پارشل ڈفرینشیل ایکویشن. یہ آپ کو بیسک تھیم آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ہینڈل ٹرانسفارم جب آپ ایلیمنٹری فنکشنز کے اوپر اپلائی کرو تو اس کا کیا آنسر ہوتا ہے, یہ بیسک چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو آگے انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی آپ کو اسائنمنٹ یا اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایگزامپلز ملیں گی وہ آپ فوراً کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, دا ایشو از کہ ہاؤ ٹو اپلائی دی ہینڈل ٹرانسفارم جی. ٹھیک ہے, میں نے اسی لیے آج بھی میں نے جو لیکچر اپنا لگایا اس پہ میرا دل تھا کہ میں سولوشن کی طرف آؤں گا, اور میں نے جیسے کہ شروع کے آؤٹ لائن میں بھی کہا کہ میرا جو فوکس ہوگا اس کے اوپر ہوگا, لیکن ڈیورنگ دا لیکچر آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ ڈو سم مور ڈیٹیل. اور یہ بیسکلی میرا دل تھا کہ میں آپ کو ایز اے ہوم ورک میں اس کو دوں کہ ایسی ٹرانسفارمیشن آپ کریں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ اٹس ویری big step for you, so I thought I should do this by myself in front of you, and in the next lecture, half of the next lecture, we will address this thing, and then we will transform ourselves for SL problem جی. اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچر یا اس سے اگلا لیکچر تھوڑا لینتھی ہو رہا. دا ریزن از کہ آف کورس ہم نے اب SL ایک پورا ٹاپک کو ہم نے 1.5 لیکچر میں فنش کرنا ہے, تو وہ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو میں نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ. اور آپ بالکل اس کو آپ جو میں نے چھوٹے چھوٹے ہوم ورک آپ کو دیے اس پوری لیکچر کے دوران, وہ سارے آپ کے انکلوڈنگ سم 2 چیزیں چھوڑ کے بیسس فنکشنز کی پراپرٹیز وغیرہ کے اوپر میں زیادہ بات آپ سے نہیں پوچھوں گا ایگزام میں, لیکن آف کورس وہ آپ کو آنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ نہیں آئیں گی تو آپ ہینڈل ٹرانسفارم اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو بیسز فنکشنز کی پراپرٹیز, ان کی ڈیریویشن, ان کی انٹیگریشن یہ آنی چاہیے. وداؤٹ دا نالج آف بیسز فنکشن دا ہینڈل ٹرانسفارم از نتھنگ جی. ٹھیک ہے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو آپ ضرور اس کو دیکھیں, اور ہینڈ آؤٹس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو میں آپ کو ساتھ ساتھ دے رہا ہوں, اس میں بھی یہ میں نے 2 ایگزامپل سالو کی ہوں گی, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. تو نیکسٹ لیکچر میں بیسکلی ہم فوکس کریں گے, ایک پرابلم لیں گے ہم پارشل ڈفرینشیل ایکویشن کا پولر کوآرڈینیٹس میں, اور دین ہم ہینڈل ٹرانسفارم اپلائی کر کے جو ہمارا آخری ٹاپک ہے SL پرابلم, ہم اس کو ایڈریس کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم اسٹوڈنٹس.